ها آگے تو فلسفہ کی خلاصہ تعریف در آگے کہہ رہے دونوں فرقوں میں فرق یہ ہے کہ عنادیت تو سر سے حقائق اشیاء کے منکر، نہ عناد ضد ہٹ دڑ میں سے کام لے رہے. ان کے نزدیک حقائق اشیاء نہ تو نفس الامر میں ثابت ہے نہ اعتقاد متعقد میں ثابت ہے. اور عندیہ نفس الامری ثبوت تو نہیں مانتے مگر حسب اعتقاد معتقد ثبوت کو یا معتقد ثبوت کو مانتے ہیں، یعنی جو چیز ثابت ہو. تو یہ کیا کرتے ہیں عقیدے کے اعتبار سے تو مانتے، چلو خارج میں نہیں مانتے ہیں. تیسرا فرقہ ہے لا ادریہ. لا ادریہ منا معلوم نہیں، بس معلوم نہیں کی بات ہے. یہ وہ فرقہ ہے جو نہ حقائق اشیاء کی ثبوت کو جانتے ہیں نہ لا ثبوت کو، یعنی نہ یہ تو مانتے ہیں کہ ثابت ہے اور نہیں مانتے کہ نہ ثابت ہے. ثابت نہ ثابت بشرط شے لا بشرط شے، اس طرح کی کوئی بات نہیں مانتے. ان کو ہر چیز میں شک ہے، یہاں تک کہ شک میں بھی شک ہے کہ یار یہ جو شک مجھے ہو رہا ہے یہ بھی درست یا نہیں، جس شک میں مبتلا ہوں ممکن ہے یہ شک نہ ہو ویسے مجھے شک لگ رہا ہے. وہ ہر سوال کے جواب میں لادری یعنی میں نہیں جانتا کہتے ہیں. ہر سوال کے جواب میں ان کے لیے نام لا ادریہ ہے، اور ان کو دوسرا نام شاک بھی ہے کیونکہ شک کرتے رہتے ہیں. یونان اور روم کی ذرا وضاحت. دونوں جزیرہ نما ہیں. جزیرہ نما کا کیا معنی ہے؟ یعنی خشکی کا وہ ٹکڑا کہتا جس کی تین اطراف پانی ہو اور چوتھی طرف خشکی سے ملی ہوئی ہو، اس لیے اس کو کہتے جزیرہ نما. اور جزیرہ پھر کیسے کہتے جس کے چاروں طرف پانی ہو. جزیرے کا نا یہ تو نما ہو گیا نا، جزیرہ نما پوری نہیں. یونان کا محل وقوع 20 تا 25 درجہ مشرقی طولی بلد اور 35 تا 45 درجہ شمالی عرضی بلد ہے. ہم اس پہ نہیں جانتے. یونان کا محل وقوع کوم ځای کې دا څه واقع ده لوکیشن سی ځای سمندر نه اوچاته نه مړه طولی بلد دي تیل شي کنه د ځمکو اوږدوالي کې ناف کې کنه دوی خپل یې سیده اسم کړي جغرافي علم کې پیژندل شي څه دې ځای کې واقع ده باندې په ذریعه خال ملکونه ملمي ځایونه کنه در پسې. اور روم کا 10 تا 18 درجہ مشرقی طولی بلد اور 40 تا 45 درجہ شمالی عرضی بلد ہے. یہ خو عرض یو اوږدوالي کې پلنوالي کې کنه یو اوږدوالي کې صحیح د سترګې په دغه تقسیمیږي کنه یو استوای شمس ته کنه استوا شته د لاندې. یونان کے مشرق میں بحر ایجا ہے اور بحر ایجا کے مشرقی ساحل پر ٹرکی ہے. ٹرکی منع ترکی. یونان کے شمال مشرق میں بلغاریہ، یہ ملک کا نام ہے مسلمانوں کا. شمال مغرب میں البانیہ، یہ پرانے جغرافی والے نام نہیں نئے ہیں کچھ. اور بیچ میں یوگوسلادیا ہے. جنوب کی طرف بحر متوسط ہے. بحر متوسط میڈیٹرینین سی، بحر متوسط میڈیٹرینین سی بحر مردار کو بھی کہتے ہیں صحیح. اور مغرب کی طرف بحر ایوانی ہے. بحر ایوانی کا کیا معنی ہے؟ ایڈرائیٹک سی. اسی بحر اسی سمندر کی مغربی ساحل پر اٹلی ہے. اٹلی البانیہ یہی روم ہے، بس اٹلی کا علاقہ روم. اس کا دارالسلطنت روما ہے. روما دارالسلطنت اٹلی کا کیا ہے؟ دارالخلیفہ جو ہے نا، دارالخلافہ دارالخلیفہ کی طرح عاصمت الملک یا عاصمت دولہ دارالسلطنت تیلشی کا نا، جو جزیرہ نما کے مغربی ساحل پر واقع ہے. اور یونان کا دارالسلطنت ایتھینز ہے، جس کا عربی تلفظ آپ کریں گے اتھینا. یہ دونوں جزیرے قدیم زمانے میں علم و حکمت اور فلسفے کی گہوارے تھے. صحیح دا مرکز گڑھ. اور دونوں جزیروں یعنی بلکہ ان کے ساتھ ملحق چھوٹے چھوٹے جزیروں کے حکامہ کو حکامہ یونان بھی کہتے تھے اور حکامہ روم بھی. حکامہ یونان یا روم کا معنی ایک ہے. ہمدہ غزین دا اقلیت ٹھول رغلی. صحیح دا. یونان کی وجہ تسمیہ یوناہ، اصل میں لفظ جنا لگ رہا ہے نا، جنا یوناہ. بائبلی زبان میں یونس کا تلفظ ہے، بائبل زبان میں.
یونس علیہ السلام. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے نکلنے کا اور پھر 3 دن بعد ساحل پر اگل دینے کا واقعہ بائبل میں یوناہ نبی کے نام سے ذکر کیا گیا ہے. یونس یا یوناہ یونس علیہ السلام 3 دن شیوی کا سمر اوریزی وہ 3 دن. حضرت یونس علیہ السلام اہل نینوا کی طرف مبعوث کیے گئے تھے نا. ایک علاقہ ہے نینوی اور نینوا عراق میں تھا. اب اس کا وجود نہیں ہے. پس ممکن ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام سرزمین یونان کے باشندے ہو اور اہل نینوی کی طرف مبعوث فرمائے گئے ہو اور یہ جزیرہ نما آپ ہی کے نامی سے موسوم ہوا ہو. یعنی آپ حضرت کے نام سے نام رکھا گیا ہو، نامزد کیا گیا ہو. تاسو کوم نام ورکړی ماغه په باندې نامزد کرنا اسی سے نامزد کیا گیا ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے متبعین اس جزیرہ نما میں فروکش ہو گئے ہو، الطرح غلی ہوئی کا نا کوچی کڑے اور انہوں نے تبرکان آپ کے نام پر اس جزیرے کا نام رکھا ہو. یہ بھی ممکن ہے. واللہ تعالی اعلم بالصواب. یونان کے چند مشہور فلاسفہ کا آپ کے سامنے انٹروڈکشن ہو رہا ہے، تعارف ہے. ایک پیثاغورس لوگ کہتے ہیں نا، پیثاغورس زمانہ تقریباً 399 تا 582 قبل مسیح. یہ حکیم سامیہ کا باشندہ تھا. سامیہ ایک علاقہ ہے. اور موسوعہ عربیہ موسیٰ کے بیان کے مطابق، موسوعہ جانتے ہو انسائکلوپیڈیا، طویل بیانات و نا معلومات اس میں بہت زیادہ ہر چیز کے. اسی کے مطابق اگر آپ دیکھیں نا، اواگون جو ہے نا تناسخ ارواح کا قائل تھا. اواگون یہ بس ایک شخص تھا نا، یہ کہہ رہا تھا کہ تناسخ ارواح ہوتا ہے. تناسخ ارواح کا کیا معنی؟ ایک شخص روح نکال کے مرنے کے بعد یہ کسی اور میں جاگزی ہو جاتی ہے، کسی اور میں داخل ہوتی ہے روح. اس کو تناسخ والا عقیدہ کہتے ہیں نا. شرح عقائد میں بھی اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ. ہاں، تناسخ. اور شہرستانی کا بیان یہ ہے، شہرستانی کا آدمی ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حکیم حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھا. واگوں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور خود معدن نبوت سے حکمت حاصل کی تھی. فلاسفہ کے نزدیک اس کا بڑا مقام ہے اور اس کو مضبوط رہے اور سنجیدہ ذہن والا قرار دیتے تھے. نمبر 2 سقراط زمانہ 399 سے 469 تک قبل مسیح ایتھنز کا باشندہ اور فیثاغورس کا شاگرد تھا. اس کا شاگرد تھا فیثاغورس، شیخ ہے نا منطق کا. فیثاغورس منطق کے بس 2 شیخ، ایک افلاطون اور یہ فیثاغورس ہے نا. سقراط کا نا، سقراط ایتھنز کا باشندہ، ایتھنز یونس علیہ السلام علاقہ ہے. آگے کہہ رہے کہ اور فلسفہ کی اقسام میں سے الہیات اور اخلاقیات سے بحث کرتا تھا یہ سقراط. الہیات تو اسی بھی مسائل وہ الہیہ ہوتے ہیں نا. الہیات اس کس لیے کہتے، یعنی کچھ کیا ہوتے اس میں شرعی مسائل چڑے جاتے ہیں الہیات. اور اخلاقیات تو اسی بھی واضح بات ہے. اور زیادہ تر ریاضت میں مشغول رہتا تھا. ریاضت مانا مجاہدے وغیرہ، اور زاہدانہ زندگی گزارتا تھا. 70 سال کی عمر میں اس پر الزام لگایا گیا کہ وہ یونانی خداؤں کو نہیں مانتا نا، اور نئے خداؤں کی طرف دعوت دیتا ہے اور جوانوں کے ذہن بگاڑتا ہے. چنانچہ بنچ نے اس سے ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا اور اس زمانے کے دستور کے مطابق سقراط کو زہر ہلاہل کا پیالہ پلایا گیا. زہر ہلاہل لوگ کہتے ہیں نا، زہر ہلاہل نہیں، زہر ہلاہل ہے. تیز زرد دینا سڑے مڑے گی جس سے اس کا انتقال ہو گیا. نمبر 3 افلاطون. لوگ کہتے ہیں کہ علم میں افلاطون ہے. افلاطون پہلوان کے معنی میں لوگ لیتے ہیں. اس کو افلاطونی الہی، اللہ والا افلاطون بھی کہتے ہیں. اس کا زمانہ تقریباً 347 سے لے کر 427 قبل مسیح تک ہے. ایتھنز کا باشندہ اور سقراط کا شاگرد، اس لیے ترتیبوار دیا ہے نا. آگے کیا کہہ رہے، اور یہ اساطین متقدمین کی آخری کڑی سمجھا جاتا ہے نا. جو اساطین ہیں نا، بڑے بڑے لوگ، جبال علم جن کو کہا جاتا ہے نا، ان کی آخری کڑی ہے، آخری آدمی ہے. افلاطون نے ایتھنز میں ایک اکیڈمی قائم کی، ایک ادارہ قائم کیا جس میں وہ ریاضت اور فلسفے کی تعلیم آخر دم تک دیتا رہا. اکیڈمی یونانی زبان کا لفظ جس کے معنی بیت الحکمہ. اکیڈمی بیت الحکمہ نے علم کا ہے گھر.
افلاطون نے 50 سال تک اس بیت الحکمہ میں حکمت کی تعلیم دی ہے۔ بعض حضرات کا یہ بھی خیال ہے کہ اکاڈمی یا نواح طنز میں ایک مقام کا نام تھا جہاں سقراط اور اس کے بعد اس کا شاگرد افلاطون درس دیا کرتے تھے نا۔ بعد میں اکیڈمی کے معنی فلسفہ اشرکیہ کی درسگاہ کے ہو گئے، یعنی فلسفہ اشرکیہ کی درسگاہ، شرکیہ صحیح شو مشرکیہ مستشرقین وغیرہ اس کی طرف بھی اشارہ لوگ گزرے ہیں۔ افلاطون کے مرنے کے بعد جب اس کی فلسفے میں ترمیمات شروع ہوئی، یعنی کچھ اضافے کچھ کمیاں، جس کی وجہ سے فلسفہ اشرکیہ کی 3 شاخیں بنی۔ زمانہ کے گزرتے گزرتے ہر چیز کے شاخیں بن جاتی ہیں نا۔ شروع میں یہ حدیث فقہ وغیرہ سب ایک تھے نا، بعد میں کیا ہو گیا، الگ الگ بنائے گئے، پھر اس کے لیے اور اجزاء بنائے گئے ہیں۔ اس طرح چیز کی ترقی ہوتی ہے اور ہر چیز علیحدہ علیحدہ بنائی جاتی ہے۔ تو قدیم اکاڈمی، وسط اکاڈمی اور جدید اکاڈمی کہلایا۔ قدیم تو پرانی ہو گئی نا، وسط درمیانی، جدید میں بالکل نہیں۔ قدیم اکاڈمی سے مراد خالص اور اشرقی عقائد کا مسلک ہے۔ وسط میں کچھ درمیانہ آ گئے ہیں اور جدید میں بالکل ماڈرن۔ نمبر 4 ڈیموکراتی یا ڈیموکریسی، جمہوریت کو بھی کہتے ہیں نا، ڈیموکریسی ڈیموکراتی، اسی لفظ سے آگے بن رہے۔ یونان کا مشہور حکیم یہ ڈیموکراتیس، زمانہ تقریباً اس کا ہی 370 سے 460 تک قبل مسیح ہے۔ اس حکیم کا نظریہ یہ تھا کہ اجسام عنصریہ ایسے چھوٹے چھوٹے ذرات سے مرکب ہے جن کی ماہیت ایک ہے، یعنی جتنی بھی آپ کو یہ اجسام عنصریہ نظر آ رہے ہیں نا، جو کیا بنے ہیں، آگ سے، مٹی وغیرہ، پانی سے، یہ چھوٹے ذرات سے مرکب ہے، ان کی ترکیب ہو گئی ہیں۔ ماہیت سب کی ہے کہ ماہیت من حقیقت، جس سے چیز بنتی ہے، البتہ ان کا وزن صرف مختلف ہے۔ پہاڑ کی بھی وہی ماہیت ہے جو ہماری ہیں، درخت کی بھی وہی ماہیت ہے، یہ کہہ رہے ہر چیز کی ماہیت تو ایک ہو گئی نا۔ مطلب یہ ہے کہ بس ہر چیز انہی چیز سے بنائی گئی ہے، صرف پر کیا ہے، وزن کا ہے۔ پہاڑ ذرا کیا ہے، وزندار ہے، ہم سے کوئی ہلکا ہے، کوئی بھاری۔ اسی طرح ان کی شکلیں بھی مختلف ہے، درخت کی الگ شکل ہے، ہماری الگ ہے، پہاڑ کی الگ ہے۔ مثلا یہ ذرے ہوا سے ظاہرہ سے محسوس نہیں کیے جا سکتے، آپ آنکھ سے نہیں سمجھ پاتے کہ یہ ذرے کیا ہے۔ ہمارے بدن میں آگ بھی ہے، مٹی بھی ہے، پانی وغیرہ، ہوا بھی ہے، لیکن آپ محسوس نہیں کر پاتے، صرف مانتے ہیں۔ نہ ان کو کسی تقسیم کیا جا سکتا ہے، نہ وہ نابود ہو سکتے ہیں۔ نابود معنی ختم نہیں ہو سکتے، نیست و نابود۔ وہ ہمیشہ متحرک رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے چپ کے رہتے ہیں، ٹچنگ ہوتی ہے اس میں، اور ان کے مجموعے سے اجسام کی حیات قضائیہ وجود میں آتی ہے۔ حیات قضائیہ میں کسی چیز کو شکل کا ملنا، مثلا یہ ڈھیلا ہے نا، ایک شکل میں پڑا ہے نا، بعد میں دیکھو تو کسی اور شکل میں بارش سے بدل جاتا ہے نا۔ یہ پتھر دیکھو 3 سال تو یہاں تک رکھا تھا نا، یہاں رکھا تھا، کچھ اور شکل کا تھا، 5 سال بعد آپ نے دیکھے کسی نے اسے توڑ لیا تھا، دیکھے شکل بدل گئی نا اس کی۔ یہ چھوٹا بچہ دیکھے 5 سال بعد اس کی الگ شکل ہوگی، بچپن میں الگ، بڑھاپے میں الگ، تو حیات قضائیہ بدلتی رہتی ہے۔ یہی ذرات اجزاء لا تتجزا ہے۔ یہ حضرات کہتے تھے نا کہ اجزاء میں تجزی نہیں ہوتی، تقسیم نہیں ہوتے، لیکن ہم نے بعد میں ثابت کیا ہے، علماء نے، سائنسدانوں نے، کی تقسیم ہوتے ہیں اجزاء۔ ہدایت الحکمت میں بھی اس پر بیان آیا ہے، ہدیہ سیدیہ میں، کہ ایک جز کیا کرو، اٹھاؤ، 2 جزوں پر رکھو، اس پر اگر اس کا کچھ ایسا آئے تو منع، تو تقسیم ہو گیا نا، یا اس پر آئے۔ جن کے متکلمین قیلی تو پرانا نظریہ ہے نا، نیا نہیں۔ اب ایٹم جو ہے نا سب سے چھوٹا ذرہ ہے، یہ بھی تقسیم ہوتا ہے، کیونکہ ایٹم میں بہت کچھ ہے، آگے الیکٹران ہے، پروٹون ہے، نیوٹرون ہے، پھر اس میں اور شیل، نیچے مدار ہے۔ البتہ متکلمین کے نزدیک اجزاء فنا پذیر ہے، یعنی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس حکیم کا نظریہ مذہب ذری اور فلسفہ ذری کہلاتے ہیں۔ مذہب ذری معنی ذرات والا مذہب ہے نا ان کے نزدیک، کہ ذرات سی چیزیں مل کے بنتی ہیں، فلسفہ ذری بھی کہتے ہیں۔ انگریزی میں اس کو ڈیموکریٹین کہتے ہیں۔ 5 ہمارے پاس بقرات ہے۔ بقرات علم طب کا واضح ہے، بانی ہے، انہن کی جزیرہ کوس میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا زمانہ تقریباً 460 قبل مسیح ہے۔ ہاں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کا جو زمانہ تھا نا تقریباً 460 قبل مسیح ہے۔ آگے ہے ارسطو صاحب، یہ تو بہت مشہور ہے نا، بولی سینا اور ارسطو۔
اس کو ارسطاطلیس بھی کہتے ہیں، ارسطاطلیس۔ اس کا لقب معلم اول ہے منطق اور عقلیات میں۔ یہ کیا ہے؟ معلم اول، کنگ آف دا فلسفی ہے نا۔ آگے کیا کرے؟ کیونکہ اس نے حکمائی متقدمین کے کلام سے مستنبط کر کے منطق بھی مرتب کیا ہے۔ مناطقہ حضرات کا کیا ہے؟ سردار ہے۔ اس کا زمانہ 382 سے لے کر 384 تک قبل مسیح ہے۔ ارسطو حکمت یونان کا خاتم ہے، یعنی اس پر ختم ہے۔ اساتذہ افلاطون کا شاگرد اور سکندر اعظم کا استاذ ہے۔ سکندر ایک آدمی تو گزرا تھا نا، علاقوں پر اس نے بہت زیادہ فتح حاصل کیے تھے اپنے لیے۔ اس سکندر 2-3 گزرے ہیں نا۔ اس کا جانشین سوفرسطوس تھا جو 282 سے 372 قبل مسیح تک ہے اس کی زمانہ، اس کا زمانہ، جس کی محنت سے مشائیہ کی حکمت کو فروغ ملا، ترقی ملی۔ مشائیہ ایک جماعت تھی نا، چلنے میں تعلیم سیکھتے تھے، چلتے پھرتے میں۔ مشائیہ، ہاں، چلو چکر بھی لگاتے، سبق بھی سیکھتے ہیں۔ مشائیہ، مشا یمشی سے بنا ہے۔ یہ ارسطو کا بھتیجا تھا یہ۔ آگے کہہ رہے 4 مکاتب فکر۔ ہمارے پاس 4 نظریات کے کیا ہے؟ مکاتب ہے۔ مکاتب کسے کہتے ہیں؟ مکتب کی جمع ہے نا۔ مکتب فکر مانا الگ الگ نظریے والی جماعت 4 ہیں۔ ہاں، ایک مشائیہ، مشائیہ فلسفہ یونان کے ایک مکتب فکر کا نام ہے یہ، جس کا بانی ارسطو اور اس کا جانشین سوفرسطوس ہے۔ یہ ان کی وجہ سے آگے چلی ہے یہ جماعت۔ اس مکتب فکر کی خصوصیت یہ ہے نا کہ وہ غور و فکر اور استدلال و براہین پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہر چیز میں غور و فکر کرتے ہیں، استدلال کرتے، دلائل پیش کرتے، براہین دلائل لا کے پھر آگے کیا کرتے ہیں؟ نتیجہ نکالتے ہیں۔ ان مسائل عقلیہ کو دلائل سے ثابت کرتے ہیں، مفت میں نہیں کہتے کہ بس اسی بات ہے، بلکہ جو مسئلہ عقلاً کہتے ہیں نا اس کے لیے دلیل بھی لاتے ہیں۔ اور یہ نام ارسطو کی طریقہ تعلیم کی طرف مشیر ہے نا، اشارہ کر رہا ہے۔ آگے کہہ رہے کہ ارسطو ایتھنز کی اسٹیڈیم میں چلتے چلتے لیکچر دیا کرتا تھا۔ اسٹیڈیم مانا جگہ جو بنا لے آپ ادارے کی طرح ہونا، وہاں پر کیا کرے؟ ایتھنز کا ایک اسٹیڈیم تھا نا، وہاں پر ہی تعلیم دیتا تھا چلتے چلتے میں۔ سارے لوگ مسلمان فلاسفہ مثلا فارابی اور ابن سینا نے اسی مکتب فکر کی پیروی کی ہے۔ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ فارابی کا نام کیا ہے؟ ابو نصر محمد، 260 ہجری 339 مسلمان فلاسفہ کا بادشاہ اور یونانی فلسفہ کے مترجمین کا سرخیل ہے۔ سرخیل مانا یعنی لشکر کا سردار۔ اب ذرا یہ دیکھ لینا، یہ فارابی سے مسلمان فلاسفہ کا بادشاہ ہے نا۔ یہ جو پہلے والے جو حضرات بتائے گئے نا وہ کیا ہے؟ قبل مسیح کے لوگ ہیں۔ اور یہ جو ابو علی سینا ہے نا، فارابی وغیرہ، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لوگ بات والے لوگ ہیں نا۔ اب آگے کہہ رہے کہ اس کا لقب معلم ثانی ہے فارابی کا، کیونکہ اس نے ارسطو کی کتب منطقیہ کی شرح کی ہے، توضیح کی ہے۔ تقریباً 100 کتابوں کا مصنف ہے۔ فاراب کی طرف نسبت ہے جو ترکستان کا ایک شہر ہے، اس لیے فارابی کہلاتے ہیں۔ ترکستان منا ترک، ترکی۔ آگے کہہ رہے ابن سینا رئیس ابو علی حسین بن عبداللہ، 370 ہجری سے 428 ہجری تک اس کا زمانہ ہے۔ مسلمان فلسفی کا چودھری ہے۔ چودھری تو اس سے بہتر لفظ نہیں، بس مطلب یہ نا کہ مسلمان فلسفی کا کیا ہے؟ سردار ہے۔ چودھری بھی سردار کو کہتے ہیں نا۔ بخارا کی کسی گاؤں میں ولادت اور ہمدان میں وفات ہوئی ہے۔ یہ بھی تقریباً 100 کتابوں کے مصنف ہے۔ چند مشہور کتابیں ان کی یہ ہے، فن طب میں ایک ہے القانون۔ قانون یہ تو طب میں ویسے بھی انہوں نے اس سے بہت سارے انگریزوں نے بھی فائدہ اٹھایا ہے نا، یہ علاج وغیرہ ڈاکٹری میں بہت ساری چیزوں میں۔ فلسفے میں الشفا ہے، یہ بہت بڑی کتاب ہے، مکتبی میں نے دیکھی ہے کتاب۔ آگے ہے علوم عقلیہ میں الاشارات ہے۔ آگے آپ کو دوسرا فرقہ بتا رہے، دوسرا مکتب فکر ہے اشراقیہ، فلسفہ یونان کا ایک مکتب فکر، اس کا بانی افلاطون ہے۔ بانی مانا واضع،
اس مکتبی فکر کی خصوصیت یہ نا کہ وہ لوگ مسائل عقلیہ حل کرنے میں بھی باطن کی صفائی اور اشراقی نور پر اعتماد کرتے تھے. مستشرقین بھی اسی کو کہتے ہیں. استشراق میں روشنی حاصل کرنا، استغراب میں تاریکی حاصل کرنا، مغرب سے نکلا ہے نا. استشراق شرق سے نکلا. شروق الشمس میں نا سورج کی روشنی، چمک وغیرہ. تو یہ بھی کیا کرتے تھے؟ باطن کو خوب صاف کرتے تھے نا. یہ انسان کی خصوصیت ہے. جب تم غیبت نہیں کرو گی کسی کی، دروغ نہیں کہو گی نا، جھوٹ نہیں کہو گی، اس کے علاوہ تہمت نہیں لگاؤ گی کسی پر، بالکل زبان کو محفوظ رکھو گی، دل کو بھی، اگرچہ کسی میں اسلام نہ ہونا تب بھی اشراقی نور حاصل ہوتا ہے. واشرقت الشمس بنور ربها. نہیں، یہ جو انسان ہے نا، اس کو اللہ نے خصوصیت دی ہے نا کہ اگر کوئی گناہ نہیں کرو گے نا، اسلام بھی نہ لایا ہو تب بھی کافر کا بھی اشراقی نور ہوتا ہے، صاف ہو جاتا ہے دل. پھر اس کو چیزیں نظر آتی ہیں. نظر آنے کا کہ میں نے کشف کی طرف ان کو کچھ علامات وغیرہ حاصل ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہپناٹزم جو ہے نا، اس میں بھی یہ خصوصیت ہے. اور بھی چیزوں میں ہر کسی کے لیے. یار یہ کون تھے؟ مسلمان تھوڑے تھے ایسے. اب آگے کیا کہہ رہا ہے آپ کو؟ اور اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ان کا نام اشرقیہ تجویز کیا گیا ہے نا. مسلمانوں سے شیخ مقتول شہاب الدین سہروردی نے بھی اس مکتبی فکر کی پیروی کی ہے. اس شخص کو قتل کیا گیا تھا نا سہروردی صاحب کو. انا الحق وغیرہ کے نعرے لگائے تھے نا اس نے. اس کے خون سے بھی انا الحق کے لفظ لکھے جاتے تھے قدرتاً. شہاب الدین، جس بعض لوگوں نے اس کی طرف سے اشارہ کیا ہے نا. شیخ مقتول صاحب کی کچھ وضاحت کر رہے کہ شہاب الدین سہروردی یہ ایک صوفیہ کا کیا ہے، ان کی ایک شاخ ہے نا. سہروردی، نقشبندی اور کیا ہے، چشتی، قادری، پھر ان کی شاخ ہے مزید. 549 سے لے کر 587 تک مشہور اشرقی فلسفی ہے. آخر میں عقید اسلام پر برقرار نہ رہنے کا اس پر الزام عائد کیا گیا اور علماء وقت نے بربنا ارتداد قتل کا فتویٰ دیا. چنانچہ اس کو قتل کر دیا گیا. اس حکیم کی چند تصنیفات یہ حکمت الاشراق، حیاکل النور، ہیکل کی جمع، ہیکل شکل صورت کو کہتے ہیں نا، بڑی شکل. رسالہ فی اعتقاد الحکماء. اس حکیم کے ہم عصر ایک بڑے بزرگ ابو حفص عمر بن محمد سہروردی شافعی صاحب عوارف المعارف بھی تھے. ان سے امتیاز کرنے کے لوگ اس حکیم کو شیخ مقتول کہنے لگے. یہ بھی کیا ہے، سہروردی ہے، وہ بھی سہروردی ہے، اس کے ساتھ مقتول کا لفظ لکھتے ہیں لوگ تاکہ دونوں. شہاب الدین سہروردی کے ساتھ سہرورد ایران میں ایک مقام تھا جو اب نہیں ہے. تیسرا فرقہ ہمارے پاس ہے متکلمین. تکلم میں زیادہ باتیں کرنا نا، بس یہ بھی کیا کرتے، گفتگو وغیرہ، دلائل وغیرہ سے کیا کرتے تھے، باتیں ثابت کرتے تھے. متکلمین سے مراد عام ہے. متکلمین وہ علماء اسلام ہیں جو علم کلام میں بلند پایا اور مہارت تام رکھتے ہیں، جیسے امام غزالی اور امام رضی رحمہم اللہ. یہ اس علم کی کیا ہے، شیخین ہیں. متکلمین مسائل نظری میں ان کی بحث کا اندازہ وہی ہے جو حکماء مشائیہ کا ہے. یعنی یہ بھی کیا کرتے تھے، چلتے پھرتے میں کچھ کام کرتے تھے. یہ حضرات بھی غور و فکر و استدلال و براہین پر اعتماد کرتے ہیں. نوٹ: متکلمین سے مراد عام خواہ اہل حق ہو، یعنی اشاعرہ ماتوریدیہ، یہ حق متکلمین نا اہل حق حضرات، اور سلفیہ غیر مقلدین نہیں ہیں. صحیح. یا گمراہ. سلفیہ سے مراد غیر مقلدین والے لوگ مراد نہیں، بلکہ الگ سلفی حضرات گزرے ہیں. یا گمراہ فرقوں سے ان کا تعلق جیسے معتزلہ، خوارج، شیعہ وغیرہ. عام ان کو بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، متکلمین. نہ یہ بھی متکلمین حضرات ہے. آئے کہ امام غزالی صاحب یہ بھی کیا ہے، اس علم میں امام ہے.